مرکزی حکومت نے سال 2025 کی حج پالیسی جاری کر دی ہے۔ اس کے مطابق حج کمیٹی کا کوٹا اب کم کر کے 70% کر دیا گیا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق ہندوستان کے لیے مختص عازمین حج کے کل کوٹا کا 70% حصہ حج کمیٹی آف انڈیا سنبھالے گی۔ اس کے ساتھ ہی باقی 30% کوٹا پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزر کو دیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال حج پالیسی میں یہ کوٹا 80-20 کے تناسب سے تھا۔ اتر پردیش حج کمیٹی کے سیکریٹری SP تیواری نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے حج کو مزید بہتر بنانے کی پالیسی بنائی ہے۔ اس پالیسی کے تحت سرکاری کوٹے میں کمی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ریاست سے جانے والے عازمین حج کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے۔ 2024 کی حج پالیسی میں ترجیح کا حکم 70 سال سے زیادہ عمر کے درخواست دہندگان، محرم کے بغیر سفر کرنے والی خواتین، LWM اور عام زمرے کے لیے تھا۔ اب 2025 کے لیے جاری کی گئی نئی پالیسی میں 65 سال سے اوپر کے درخواست دہندگان، محرم کے بغیر سفر کرنے والی خواتین اور پھر جنرل کیٹیگری کے لیے ترجیحات کی ترتیب تبدیل کر دی گئی ہے۔ 2024 میں عازمین حج کے لیے ہندوستان کا کوٹا 1,75,025 تھا، اب اس میں 10% کمی کی جائے گی۔ اس تناظر میں تقریباً 17,500 عازمین سرکاری کوٹے سے حج نہیں کر سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت سعودی عرب میں حج کے دوران عازمین کی مدد کے لیے بھیجے جانے والے خادم الحجاج کے عہدے کا نام بدل دیا گیا ہے۔ حج ملازمین کو اب اسٹیٹ حج انسپکٹر کے نام سے جانا جائے گا۔ حج کمیٹیوں کو اکثر شکایات موصول ہوتی ہیں کہ عہدے کا نام خادم الحجاج ہونے کی وجہ سے ایسے عازمین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نوکر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خادم نام ہونے کی وجہ سے دوسرے عازمین ان سے اپنا ذاتی کام کرنے کو کہتے تھے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو وہ حکومت سے شکایت کرنے کی دھمکی بھی دیتے تھے۔ نئی حج پالیسی میں ان کا عہدہ تبدیل کر کے انہیں عزت دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ سفر حج اور خانہ کعبہ کا دیدار ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، تاہم ہر سال محدود تعداد میں لوگوں کو حج کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ دنیا بھر سے آنے والے بے شمار درخواستیں ہیں۔ اس کے پیش نظر حکومت کی طرف سے حج پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی حج پالیسی سے مسلمانوں میں کیا سرگرمی پیدا ہوتی ہے اور اس پالیسی کو لے کر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔